بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید کی چند اہم خصوصیات یہ ہے: پہلا، محفوظ ہونا، چونکہ قرآن مجید قیامت تک ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خاص وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے تحریف اور رد بدل سے محفوظ ہو گیا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں میں بڑا رد و بدل ہو چکا ہے، ان کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا ہے، اور جو باقی بچا اس میں بھی لوگوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں شامل کر دی۔ اب یہ کتابیں کہیں بھی اپنی اصل شکل میں دستیاب نہیں، جبکہ قرآن مجید اپنی خالص شکل میں اب تک موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ نمبر 2، قرآن کی زندہ زبان۔ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے۔ آج بھی دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک کی قومی زبان عربی ہے، اور یہ زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے، جبکہ پہلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی وہ مردہ ہو چکی ہیں، جن کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ نمبر 3، عالمگیر کتاب۔ باقی آسمانی کتاب کے مطالعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ صرف کسی ایک خاص ملک یا خاص قوم کے لوگوں کے لیے تھی، مگر قرآن مجید ساری دنیا انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ یہ کلام پاک یا ایھا الناس کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہے۔ اس کتاب کی تعلیمات فطری ہے، اس لیے ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے یہ اسی کے دور کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات ہر قوم و ملک اور ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر نفع بخش اور عقل کے عین مطابق ہے۔ نمبر 4، جامع کتاب۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھی، بعض صرف مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ تھا، کچھ صرف فقہا مسائل کا مجموعہ تھی، بعض میں صرف عقائد کا بیان تھا، اور بعض صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ تھی۔ مگر قرآن مجید ایسی جامع کتاب ہے جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے، اخلاق و روحانیت کا درس بھی ہے، تاریخی واقعات بھی ہے اور مناجات بھی۔ غرض یہ کہ یہ ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔ نمبر 5، عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب۔ پہلی آسمانی کتابوں میں سے بعض کتابیں ایسی باتوں پر بھی مشتمل ہے جو حقیقت کے خلاف ہے، بلکہ بعض کتابوں میں انتہائی ناشائستہ غیر اخلاقی باتیں بھی پائی جاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ باتیں جعلی ہے جو کسی نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہے، جبکہ قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاک ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو خلاف عقل ہو اور جسے تجربہ اور دلیل سے غلط ثابت کیا جا سکے۔ اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں۔ اس نے تمام انبیاء علیہ السلام کا ادب و احترام سکھایا اور سب کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ نیکوکار اور پرہیزگار لوگ تھے۔ ان کی شان کے خلاف جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے سب جھوٹ اور خلاف واقعہ ہے۔ نمبر 6، قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہے۔ قرآن مجید میں سب مخالفوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ایک چھوٹی سی قرآنی سورت کے مقابلے میں کوئی سورت بنا لاؤ، مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہ کر سکا، کیونکہ یہ تو خدا کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں، پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟